فاتحہ۔ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، الذی بعثہ رحمۃ للعالمین، سیدنا و مولانا و مولا الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ صلوات موضوع گفتگو معرفت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ والشریف ہے۔ اور بات یہ چل رہی ہے کہ ہمارے مذہب میں دو چیزیں ہیں، ایک چیز فروع دین کہلاتی ہے اور ایک چیز اصول دین کہلاتی ہے، اور یہ وہ سبق ہے جو بچوں کو ابتدائی میں ہم لوگ پڑھا دیا کرتے ہیں تاکہ یہ بچہ سمجھے نہ سمجھے مگر اس کے یاد ضرور ہو جانا چاہیے کہ کچھ اصول دین ہیں اور کچھ فروع دین ہیں۔ اصول دین میں چھوٹا سا بالکل فرق جو اصول دین اور فروع دین میں ہے، اور یہ بھی آپ حفظ کیجئے گا، اسے یاد کیجئے گا کہ اصول دین میں اللہ اپنی طرف سے ایک چیز کو معین کرتا ہے اور ایک چیز بتاتا ہے، اور اسے بندوں کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ یعنی اس نے کہا میں ایک ہوں تو اب بندے کو قبول کرنا ہے، اس نے کہا میں نے نبی بھیجا ہے تو اب اس نبی کو بندے کو قبول کرنا ہے، اس نے امام، اس نے عدالت، اس نے قیامت۔ تو اصول دین انہیں کہتے ہیں کہ جو ادھر سے آئیں اور بندوں کو قبول کرنا ہو، اور فروع دین وہ ہیں کہ جو ادھر سے جائیں اور اسے قبول کرنا ہو۔ مثلا نماز ہے تو نماز آپ کو پڑھنی ہے، قبول اسے کرنا ہے، روزہ آپ کو رکھنا ہے، قبول اسے کرنا ہے، حج آپ کو کرنا ہے، قبول اسے کرنا ہے۔ یہ بالکل چھوٹا سا ایک فرق ہے جسے آپ اپنے اذہان عالیہ میں رکھیں۔ اور دوسرا اساسی فرق اصول اور فروع میں یہ ہے کہ اصول دین کا تعلق عقیدے سے ہے، اعتقاد سے ہے، دل سے ہے، کہ آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں ان چیزوں پر اعتقاد رکھنا ہے، انہیں ماننا ہے، اور اس میں ذرہ برابر شک نہیں کرنا۔ یہ کہلاتے ہیں اصول دین، کہ جس میں پروردگار عالم
اپنے بندوں سے یہ کہے کہ انہیں آپ کو دل سے ماننا ہے، اعتقاد رکھنا ہے۔ فروع دین میں عمل کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے اور اصول دین میں عقیدے کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، اور شاید یہ اس وجہ سے تقسیم کیا گیا کہ تاکہ دنیا کو سمجھا دیا جائے کہ کبھی بھی ایک کو کافی نہ سمجھنا۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک طرف اصول دین میں عقیدہ ضروری ہے، عقیدہ مضبوط کرو، فروع دین وہ رکھے جن میں عمل مضبوط کرو۔ کامیاب دونوں ہی نہیں ہے اگر ایک آدمی خالی فروع دین پہ لگ جائے، کہا بھائی اصول دین میں مان کے کیا کروں گا، میں تو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، ایک اس پہ لگ جائے۔ اور ایک آدمی وہ ہے جو یہ کہے کہ عمل کر کے کیا کروں گا، بس عقیدہ ہی مضبوط کر لیتا ہوں، اللہ کو مان لیتا ہوں، رسول کو مان لیتا ہوں، اعتقادی تو رکھنا ہے۔ اچھا، اعتقاد آسان چیز ہوتا ہے جس میں آدمی کو کچھ نہ کرنا پڑے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں وہ کام کروں جس میں کچھ نہ، اللہ ایک ہے کہا بالکل مان لیا، رسول ہیں کہا یہ بھی میں نے دل سے مان لیا، امام ہے یہ بھی دل سے مان لیا، قیامت ہے کہا یہ بھی مان لیا، عدالت ہے کہا یہ بھی مان لیا۔ تو اب اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں کافی نہیں ہیں، ایک وہ آدمی جو عقیدہ مضبوط کر لے عمل نہ ہو، اور دوسرا وہ آدمی جہاں عمل ہی عمل ہو عقیدہ نہ ہو۔ تو بہکے ہوئے دونوں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ان دونوں میں رابطہ ایسا ہے اصول اور فروع میں کہ جتنا جتنا آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ کا عمل مضبوط ہوگا۔ اس لیے کہ اگر آپ علی کو مانتے ہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ مانتے ہیں؟ یہ کہنے سے تو نہیں چلے گا نا کہ میں علی کو مانتا ہوں۔ اسی لیے علی کو ماننا امامت میں رکھا، علی کی ماننا فروع میں رکھا۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کا۔ ایک صلوات پڑھ کے تھوڑا تھوڑا آگے کو تشریف لے آئیے تاکہ بجل کے تو امامت جو ہے وہ اصول دین میں ہے، اور جو آپ کو چیزیں ماننی ہیں وہ فروع دین میں رکھی گئی ہیں۔ اب موضوع گفتگو چل رہا ہے امامت کا تعارف۔ امامت بہت وسیع موضوع ہے، معرفت امام زمانہ، اس کے اوپر ہمارے پاس کیا کیا دلیلیں ہیں۔ چونکہ اگر آپ کو اصول دین ماننا ہے تو اس وجہ سے نہیں ماننا ہے کہ آپ کو آپ کے باپ نے بتائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کلیئر کر لیجئے۔ آج آپ شیعہ کے گھر پیدا ہو گئے ہیں تو آپ اس وجہ سے امامت کو نہیں مانیں گے، بلکہ ہر انسان کے پاس ایک دلیل ہونی چاہیے اپنے ذہن کی بنائی ہوئی کہ جس سے وہ دلیل دے سکے دوسروں کو کہ میں کیوں مان رہا ہوں۔ یہ نہ کہیے کہ میں تو میرے ماں باپ شروع سے شیعہ چلتے آ رہے ہیں، وہ بھی مانتے تھے میں بھی مانتا ہوں۔ اس کی وجہ ہے، یہ وجہ کیا ہے وہ سن لیجئے۔ اگر کوئی عقیدہ آپ نے سن کے مانا ہے تو اس کے بارے میں کوئی بھی آپ کو بہکا سکتا ہے۔ اگر آپ امام کو اس لیے مانتے ہیں کہ تمہاری ماں اور باپ نے بتایا ہے تو ہو سکتا ہے کل ماں باپ پھر جائیں تو آپ بھی پھر جائیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اصول دین کو ماں باپ کی وجہ سے نہیں ماننا ہے بلکہ اپنی عقل سے ماننا ہے۔ اسی لیے ہم نے ہر انسان کے اندر عقل کو رکھا تاکہ یہ کہے ہوئے کی بات نہ مانے، ورنہ اگر اتنا عقیدہ کچا رہ گیا تو اچھا ہو بھی رہا ہے بھائی۔ آج جو آپ کو کوئی بھی بہکا کے چلا جاتا ہے اس کی مین وجہ یہی ہے، ہر ہوا کے ساتھ آپ جدھر کی ہوا چل رہی ہے ادھر ہی آدھا مجمع ہو جاتا ہے۔
اور اب یہ نہیں پتا وہ جو ہے نا 72-73 فرقے ہوں گے، وہ تمام مسلمانوں کو ملا کے نہیں ہیں۔ ایک نے لکھا ابھی کہ یہ 73 فرقے خود شیعوں میں ہوں گے، اور 25-30 تو میں گنا سکتا ہوں ابھی آپ کو۔ ایک دو تو ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے، ماشاءاللہ اب اتنی ترقی کر لی ہم شیعوں نے کہ ہم ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے وہ اسے کافر کہہ رہا ہے، دوسرا اسے کافر کہہ رہا ہے۔ یہ ہو گیا اب۔ حالانکہ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے جس نے علی ولی اللہ پڑھ لیا تو اب اسے کافر آپ خود ہی کہہ رہے ہیں تو دوسرا کہہ دے تو کیا بات ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اصول دین کو عقل سے نہیں مانا، ہم نے اصول دین کو کسی کے کہے سے مانا۔ ماں نے کہہ دیا، باپ نے کہہ دیا، نہیں۔ اسی لیے اگر ایک بڑھیا سے پوچھا بھی گیا کہ خدا ہے، کہا ہے، دلیل کیا ہے، تو وہ رٹی ہوئی نہیں تھی، ماں باپ کے کہے ہوئے کو نہیں مانے ہوئے تھی، اس کے ہاتھ میں چرخہ تھا، بیچاری ایسے کاٹ رہی تھی، اس نے کہا اور چیزیں تو میں کیا سمجھاؤں، دیکھو ابھی میں چلا رہی ہوں تو یہ چل رہا ہے، ابھی ہاتھ روک لیتی ہوں تو یہ رک رہا ہے، تو اس سے بڑی دلیل خدا کے اوپر میں کیا دوں کہ جب یہ چرخہ بغیر چلائے میرے نہیں چلتا تو یہ پوری دنیا بغیر کسی کے چلائے کیسے چلے گی؟ اسی لیے معصوم کی حدیث ہے، علیکم بدین العجائز، بڑھیوں کا دین تمہارے لیے ضروری ہے۔ یعنی کہ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس ضعیفہ کے پاس ایک دلیل تھی، اسی طرح ہر انسان کے پاس ایک دلیل ہونی چاہیے عقیدے کے اوپر۔ آپ جذبات سے نہ مانیے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی تمہارے امام کے وجود پہ اعتراض کرتا ہے تو غصے میں نہ آئیے، بھڑکیے نہیں، اور اپنا چہرہ لال بھی نہ کیجیے، اس لیے کہ جہاں یہ علامتیں پیدا ہونے لگی وہیں سامنے والا سمجھتا ہے اس کا مذہب کمزور ہے۔ آپ کو غصے تو ہونا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ یہ کہہ دیجئے مجھے معلومات نہیں ہے، مگر اس سوال کرنے والے پہ بھڑکیے نہیں، چونکہ آل محمد سے تو الٹے الٹے سوال بھی پوچھنے والے آئے مگر علی کبھی بھڑکے نہیں۔ مطلب یہ کوئی سوال ہے میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ مطلب ہے نہیں باولوں والا سوال ہے، نہیں پاگلوں والا بالکل۔ اگر میرے جیسا ہوتا جذباتی آدمی تو کہہ دیتا پاگل ہو گئے ہو بھائی، اگر تم مجھ سے پوچھ رہے ہو تو لاؤ میرے سر کے بتاؤ تم کتنے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ مجھ جیسے تو ہیں نہیں، وہ تھے علی ابن ابی طالب۔ تو میں کہہ رہا ہوں غصہ نہیں آیا علی ابن ابی طالب کو، لال منہ نہیں کیا علی ابن ابی طالب نے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوال کے اوپر غصہ وہی کرتا ہے جس کے اندر جہالت ہو، لیکن جہاں علم ہو وہ خوشی خوشی جواب دیتا ہے۔ تو اگر آپ کے امام کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے، اسی وجہ سے عشرے کا موضوع یہ رکھا گیا، اور دلیلیں میں نے آپ کو دی قرآن سے اور حدیثوں سے۔ آج کی دلیلیں شروع ہو رہی ہیں عقل سے۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے امام کو نہیں مانتا ہوں، آپ یہ ثابت کیجئے عقل کے ذریعے کہ کوئی امام ہے، کوئی ہادی ہے، کوئی رہبر ہے۔ تو اس کے لیے عقل کی دلیلیں بس میں شروع کر رہا ہوں، جتنے لوگ آنے تھے وہ آ گئے۔ نبی کی حدیث میں بات تمام ہوئی تھی، لن یفترقا، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتی۔ اگر قرآن مجید ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی امام بھی ضرور ہے، ورنہ دونوں میں جدائی ہو جائے گی۔ جدائی ہو جائے گی تو نبی پہ الزام جھوٹ کا آ جائے گا، اور وہ جھوٹا ہو نہیں سکتا جسے کافروں نے بھی صادق کہا ہو، اور تو اور اس کے دشمنوں نے اسے صادق کہا۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے جو یاد کر لیجئے، پوری حدیث یاد کیجئے نہ کیجئے مگر اتنی حدیث ضرور یاد کر لیجئے حدیث کا جو نبی نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو یہ بتاؤ ایک تو ہے اور ایک نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ایک کا ہونا دلیل ہے کہ دوسرا ہے۔ اچھا، اسی وجہ سے
جب آپ اب یہ ہدیہ دے رہا ہوں جو لوگ پہلے آ گئے انہیں، اسی وجہ سے جب آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو ایسے انگلی کا اشارہ کرتے ہیں آپ، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ انگلی کا اشارہ کیوں ہے اس کا بھی سبب سن لیجئے، آج رات سن لیجئے اس کا۔ جب اپنے اماموں کی زیارت آپ کرتے ہیں تو ایک انگلی سے آپ اشارہ کرتے ہیں، پورا پنجہ نہیں اٹھاتے، ایک انگلی ایسے کر کے اشارہ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی نے جب حدیث ثقلین ارشاد فرمائی تھی تو فرمایا تھا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میرے اہل بیت اور ایک قرآن، اور یہ دونوں بالکل ایک ساتھ ایسے رہیں گے، لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ، یہ بالکل ایسے جیسے میری انگلیاں بالکل ملی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، اسی طرح میرے اہل بیت اور قرآن ہیں، لن یفترقا، کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ چونکہ قرآن سب کے سامنے موجود ہے تو ایک انگلی اٹھا کے کہتے ہیں دوسرا وہ ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر۔ تم ثقلین میں سے ایک ہو، لہذا یہ اس کا ریزن بھی ہے۔ اور اب دوسری بات سنیے، کہا جناب یہ تو ریزن اس کا ہو گیا کہ تم ثقلین میں سے ایک ہو، لیکن جو حسین ابن علی کے روزے کی طرف سلام کر کے اشارہ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہم نے کہا وہ اس لیے ہے کہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ اشارہ مردوں کی طرف نہیں کیا جاتا، زندوں کی طرف کیا جاتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ تو یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اب دلیلیں شروع ہو رہی ہیں عقل سے۔ ایک آدمی، سنیے بھائی توجہ چاہتا ہوں، ایک آدمی سے، ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں قرآنی کو نہیں مانتا ہوں، تو ان دلیلوں کا فائدہ کیا ہے جو آپ نے دی ہیں 2-3 مجلسوں میں؟ اور نہ میں نبی کو مانتا ہوں نہ میں حدیثوں کو مانتا ہوں۔ تو جب آپ نہ قرآن کو مانتے نہ حدیث کو مانتے، اب ثابت کیجئے کہ کوئی ہادی ہے اور کوئی انسان ہے جو ہدایت کر رہا ہے، کوئی امام ہے۔ تو عزیزوں میں ایسی دلیلیں آج آپ کو دیے دیتا ہوں، وہ 2 مجلسیں بھول جائیے تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر ان دلیلوں کو نہ بھولیے آپ۔ سمجھ رہے ہیں؟ پہلی دلیل میں بالکل سامنے کی دے رہا ہوں، وہ سامنے کی دلیل یہ ہے کہ جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہے دنیا میں، جتنی بھی مخلوق ہے اس پروردگار کی، جتنی بھی انواع ہیں اس کی مخلوق کی، ان میں سے ہر ایک مخلوق کا کوئی نہ کوئی قائد ہے، کوئی نہ کوئی رہبر ہے۔ اور دلیل سن لیجئے، اگر حیوانوں میں بھی آپ آ جائیے تو سب سے کمزور مخلوق آپ کی نظر میں چیونٹی ہے، جسے آپ مستقل رونتے چلے جاتے ہیں، تو اس کی طرف قرآن کا اشارہ تو بعد میں سنیے، خالی اتنا سن لیجئے کہ روایتوں میں نہیں بڑھنا چاہتا، روایتوں کے جواب تو ہو گئے، عقلی بات یہ ہے کہ پوچھئے ان لوگوں سے جو حیوانات کا علم رکھتے ہیں کہ چیونٹیوں میں بھی ایک سردار ہوتا ہے، ایک قائد ہے، ایک رہبر ہے جس کے اشارے پہ یہ چل رہے ہیں، اور اسی عقل کی تائید اور اسی سائنس کی آج کی تائید قرآن مجید نے پہلے ہی کر دی تھی جب جناب سلیمان کا لشکر گزر رہا تھا۔ یہ تو میں نے خالی وہ واقعہ نہیں پڑھنا، مجھے ماشاءاللہ وہ تو آپ کے مجھ سے اچھا یاد ہے، چونکہ میں تو اپنا ایک انداز میں پڑھوں گا، آپ نے پتہ نہیں کتنے لوگوں سے سنا ہوا، تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ، وہ مجھے نہیں پڑھنا۔ لیکن چیونٹیوں میں بھی اسی طرح، شہد کی مکھیوں میں دیکھ لیجئے، ایک ہے یا نہیں ہے؟ ان میں بھی ایک ہے، اچھا اس کا نام بھی ہے یعصوب النحل، یعصوب کہتے ہیں اسے عربی زبان میں، جو شہد کی مکھیوں کا سردار ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں،
جو شہد کی مکھیوں کا سردار ہو. یہ وہ باتیں ہیں جو سائنسی ہیں. خود سائنس کے پورے بیانات آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیجئے گا شہد کی مکھی کے بارے میں کہ کیا کیا ہے. ہم تو اتنی تفصیل بیان بھی نہیں کرتے جتنی وہ بیان کرتے. کا ایک ہے جس کو یاسوب کہتے ہیں، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی یہاں لانا اچھی غذا لانا، نجس جگہ پہ بیٹھ کے نہیں آنا، ورنہ وہ 2 ٹکڑے کر دیتا ہے اس کے جو غلط جگہ سے لاتا ہے. اچھا شاید میرے مولا نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ یہ یاسوب النحل ہے، انا یاسوب المومنین. میں مومنین کا سردار ہوں، میں مومنین کا یاسوب. تو یاسوب عربی گرامر میں، عربی زبان میں کہتے ہیں شہد کی مکھیوں کے سردار کو. تو ان میں بھی ایک سردار ہے، چیوٹیوں میں بھی ایک سردار ہے. اسی طرح پوری مخلوقات کو لے لیجئے آپ، وہ گھر برباد ہو کے رہ جاتا ہے کہ جو ایک کے اشارے پہ نہ چلے. اسی لیے گھر میں ایک بزرگ کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. بالکل سامنے کی مثال دے رہا ہوں. ایک مرد کے 12 بچے تھے، جب تک باپ رہا تو بالکل ملے رہے. جب باپ دنیا سے چلا گیا تو سب الگ الگ ہو گئے، اختلافات ہونے لگے. تو اب تو سمجھے جب ایک گھر ایک بغیر رہنما کے نہ چل سکے تو یہ پوری دنیا، پوری کائنات بغیر رہ. تو حیوانوں میں قائد ہوتا ہے، اس میں بھی سردار ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ سنیے، یہ جو انسان کے اعضائے جسمانی ہیں، انسان کے اعضائے جسمانی، اس میں بھی ایک بادشاہ ہے. اس میں بھی ایک بادشاہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہے دل. اور اسی لیے چھٹے امام کا ایک شاگرد ہے جس کا نام ہے ہشام. اس ہشام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ امام کے 4000 شاگرد تھے، اور 4000 شاگردوں سے امام نے فرمایا تھا کبھی بھی مناظرہ نہیں کرنا، اس لیے کہ اگر کہیں تم ہار کے آ گئے تو لوگ کہیں گے مذہب شیعت میں کمزوری ہے. تبلیغ کرو، وعظ کرو، نصیحت کرو، مگر مناظرہ نہیں پڑھنا. مگر ہشام سے کہا تھا تم جہاں بیٹھنا وہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں بھروسہ ہے تم جب بھی بات کرو گے دلیل سے کرو گے، تم ہارنے والے نہیں ہو. تو ایک شخص ہشام کے سامنے وہ آیا جس کا نام تھا عمر ابن عبید. اس نے آ کے یہ کہا کہ امام نہیں ہے اور نہ مجھے قرآن سے دلیل چاہیے نہ حدیثوں سے. تو ہشام نے کہا میں تجھے بالکل عقلی دلیل دیے دیتا ہوں. کہا وہ کیا ہے کہ امام ہے؟ کہا ہاں ہے، بالکل ہے. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل میں آپ کو یہ دیے دیتا ہوں، پہلے یہ بتاؤ تمہارے آنکھیں ہیں؟ نے کہا یہ کون سا بےہودہ سوال ہے؟ کہا نہیں، تم خالی جواب دیتے چلے جاؤ بس. آنکھیں ہیں؟ کہاں ہیں؟ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا اس سے میں دیکھتا ہوں. توجہ چاہتا ہوں. اس سے میں دیکھتا ہوں کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون کالا ہے، کون گورا ہے، راستہ دیکھتا ہوں، راستہ چلتا ہوں اس سے. اس نے کہا اچھا اگر کوئی دیوار کے پیچھے ہو تو وہ تو تمہیں نہیں دکھائی دے گا. دیکھیں یہ جو ایک بڑی منطق ہے، اگر آپ اسے سمجھ لیجئے، اور میں دعا کرتا ہوں بارگاہ خدا میں کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب کہتے ہیں اگر ہے تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہاں ہے. دیکھیں جتنا بھی علم ہے پوری دنیا میں، وہ 5 چیزوں سے آدمی لیتا ہے جسے حواس سے خمسہ کہتے ہیں. کسی چیز کا پتہ لگاتا ہے چھو کے، نرم ہے یا گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، کیسا ہے. اچھا اس نرم گرم کا پتہ آپ ناک سے نہیں لگا سکتے، یا لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے جو ہاتھوں کے لیے ظاہر ہے وہ ناک کے لیے غائب ہے. اچھا ناک سے آپ کیا کرتے ہیں؟ بدبو اور خوشبو سونگھتے ہیں. یہ کام آپ آنکھوں سے نہیں لے سکتے، یا پتہ لگا سکتے ہیں آنکھوں سے؟ ہاتھوں سے پتہ نہیں لگا سکتے بدبودار ہے یا خوشبودار ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ جو ہاتھوں کے لیے حاضر ہے وہ ناک کے لیے غائب ہے، اور جو ناک کے لیے غائب ہے وہ ہاتھوں کے لیے حاضر ہے۔ اچھا اسی طرح ایک آدمی دیوار کے پیچھے ہے، خالی آواز آپ کو آ رہی ہے تو آنکھ سے پتہ نہیں چلا، پتہ چلا کان سے۔ تو جو آنکھ کے لیے غائب ہے وہ کان کے لیے، اور سارا علم اللہ نے انہی چیز، یا آنکھوں سے پتہ لگائیں گے، یا کان سے پتہ لگائیں گے، یا ناک سے پتہ لگائیں گے، یا چکے پتہ لگائیں گے، یا آپ چھو کے پتہ لگا سکتے ہیں۔ اور پوری سائنس، پوری دنیا کا علم اسی پہ موقوف ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور علم آپ کی سمجھ میں آنے والا۔ جو بھی چیز آپ کو پتہ چلے گی وہ انہی چیزوں کے ذریعے پتہ چلے گی۔ اب سنیے، اس نے کہا آنکھیں ہیں، کہا میرے آنکھ ہے۔ کیا کرتے ہو؟ کہا یہ کام کرتا ہوں۔ کہا کان ہے؟ کہا ان سے سنتا ہوں۔ کہا زبان ہے؟ کہا اس سے چکھتا ہوں۔ ساری ہاتھ ہیں؟ کہا بالکل ہے۔ پیر ہیں؟ یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، سارا بتا دیا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہا دل ہے؟ کہا بالکل ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا اندر ہے۔ باہر تو نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ کہا اچھا پھر یہ بتاؤ کہ کام ہاتھ کر رہا ہے، کام پیر کر رہے ہیں، اس دل کا کیا فائدہ ہے؟ کہا نہیں، جب ہاتھ کوئی کام کرتا ہے تو اشارہ کرتا ہے دل کی طرف، دل آرڈر کرتا ہے تو ہاتھ اٹھتا ہے، دل اشارہ کرتا ہے تو پیر چلتے ہیں۔ تو پورا کا پورا نظام جسمانی ٹکا ہوا ہے دل کے اوپر۔ اگر دل قوی ہے تو میدان میں رکے گا، دل قوی نہیں ہے تو تلوار نہیں چلا سکتا۔ ہاتھوں کی طاقت سے تلوار نہیں چلتی، دل کی مضبوطی سے تلوار چلتی۔ ہاتھ تو بڑے موٹے تازے ہیں مگر تلوار اٹھائی نہیں جاتی، کپ کپاٹ ہے، بڑا موٹا تازہ جسم ہے۔ کہا جناب جسم تھوڑا ہی لڑتا ہے، حوصلے لڑتے ہیں۔ تو اب آپ سمجھے، دل آرڈر کرتا ہے، کہا ہر چیز دل کے اشارے پر چل رہی ہے۔ میں ایک مرتبہ ہشام نے کہا اب بھی میرے امام کے اوپر تیرے دلیل سمجھ میں نہیں آئی، جب پروردگار چھوٹے سے جسم کو بغیر امام کے نہ رکھے تو اس پوری دنیا کو بغیر امام کے رکھ سکتا ہے۔ دو دلیلیں۔ تیسری دلیل سنیے، عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک ہے بصر اور ایک ہے بصیرت۔ بصر یہ تو بولا جاتا ہے نا مستقل، بصر اور بصیرت۔ بصر کہتے ہیں اس آنکھ کو، بصیرت کہتے ہیں دل کی آنکھ کو۔ جب مولا سے کسی نے پوچھا کیا آپ نے خدا کو دیکھا، علی ابن ابی طالب سے، تو میرے مولا نے ایک جملہ فرمایا کہ علی ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ کہا اچھا، شک میں پڑ گیا۔ کہا دیکھا؟ ہاں۔ کہا بالکل، میں ایسے خدا کی عبادت کرتا ہی نہیں جسے نہ دیکھا ہو۔ کہا کیسے دیکھا؟ کہا ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ تو اسے کہتے ہیں بصیرت، ہر آدمی کے اندر بصیرت ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے، یہ جو آنکھ ہے اللہ نے اس کے اندر نور دیا ہے، لیکن یہ آنکھ دیکھتی کہاں ہے؟ اگر نور نہ ہو تو آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ مثلا اسی عزا خانے میں آپ کے آنکھ تو ماشاءاللہ بہت بڑی ہے مگر اس میں لائٹ نہ ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ دن ہو مگر سورج نہ ہو تو یہ آنکھ میں نور ضرور ہے مگر دیکھے گی جب اس کے لیے پہلے نور کا انتظام ہو۔ اللہ نے اسی لیے چاند کا انتظام کیا اور سورج کا کیا۔ کہا آدمی کے لیے آنکھ کافی نہیں ہے، جب تک نور موجود نہ ہو تو وہ پروردگار
جو بصارت کے لیے نور کا انتظام پہلے کرے تو کیا دل کی بصیرتوں کے لیے کسی نورانی امام کا ہونا ضروری نہیں ہے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، بصر اور بصیرت۔ تیسری دلیل جو بالکل سامنے کی ہے وہ کیا ہے؟ آپ 2-3 باغ میں ٹہلنے کے لیے گئے، ایک باغ دیکھا پتے پڑے ہوئے ہیں، درخت سوکھ رہے ہیں، پتھر پڑے ہوئے ہیں، بالکل بے ترتیب ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس باغ کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اب آپ دوسرے باغ میں گئے، وہاں پانی بھی ہے، ہر چیز مرتب ہے، پتا بھی ایک نہیں ہے، بالکل صاف و شفاف پڑا ہوا ہے، تو اب آپ کیا سمجھے؟ کہ اس کی کوئی حفاظت کرنے والا موجود ہے۔ تو اگر یہ دنیا بے نظام ہو تو سمجھ لیجئے کہ کوئی نہیں ہے، اور اگر سورج وقت پہ نکلتا ہو وقت پہ ڈوبتا ہو اور دنیا کا نظام بالکل ایک ترتیب کے ساتھ چل رہا ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، یہ دلیلیں وہ ہیں جو بالکل سامنے کی ہیں۔ اس کے بعد سنیے جو بھاری دلیل ہے، جسے ہو سکتا ہے میں سمجھا لے جاؤں، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد۔ ہاں، میرا ساتھ دیجئے گا اس مسئلے میں۔ دیکھیں، یہ جو انسان ہے، یہ ہر اس آدمی کو دلیل دے سکتے ہیں امام کے وجود پہ جو قرآن و حدیث کو نہیں مانتا۔ وہ دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل تو انسان کے جسم سے دی گئی۔ دوسری دلیل، یہ جو انسان ہے یہ مدنی اتباع ہے۔ مدنی اتباع بھاری ہو گیا، تھوڑا سا اسے ہلکا کرتا ہوں میں۔ وہ کیا ہے کہ یہ اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا رئیس، بڑے سے بڑا امیر، بڑے سے بڑا وزیر کبھی بھی اکیلے زندگی، اور آپ میں سے مجھے بتا دیجئے ایسا کون ہے جو گزار سکتا ہے؟ اگر آپ بڑے ہیں تو کپڑے سلوانے کے لیے درزی کے محتاج ہیں، کپڑے دھلوانے کے لیے دھوبی کے محتاج ہیں، کھانا بنوانے کے لیے کک کے محتاج ہیں۔ تو جتنا امیر محتاج ہوتا ہے اتنا تو غریب بھی نہیں ہوتا۔ بات سمجھ رہے؟ جتنا امیر آدمی محتاج ہوتا ہے اتنا غریب نہیں ہوتا۔ ہر کام میں آپ کسی نہ کسی کے محتاج ہیں۔ اگر نسل بھی آپ کو اپنی باقی رکھنا ہے تو ایک ہمسر کے محتاج ہیں۔ نسل بھی آپ کی چلنے والی نہیں ہے جب تک آپ شادی نہ کریں مثلا، اور ایک ہمسر نہ لے آئے اپنے ساتھ، تو نسل انسانی نہ چلے۔ انسان اپنی فطرت میں محتاج ہے ایک دوسرے کا۔ اچھا، یہی نہیں ہے، ہر آدمی محتاج ہے۔ میں کہوں نہیں، میں نہیں، ہر آدمی محتاج ہے۔ میں آپ کا محتاج، یہ آپ کے محتاج، آپ میرے محتاج، تو کسی نہ کسی میں آدمی جو ہے محتاج ہے۔ اور اگر زندگی میں کوئی دعویٰ بھی کر دے تو مرنے کے بعد سب کا محتاج ہے۔ یہ قبر میں خود اٹھ کے جانے والا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آدمی محتاج ہے، ایک دوسرے کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ اچھا، جب نہیں گزار سکتا تو اجتماع ہوگا، جب ہی الگ الگ نہیں رہیں گے تو جمع ہوں گے۔ اچھا، جب جمع ہوں گے تو ہر آدمی کا مزاج الگ ہے، ہر آدمی کی سوچ الگ ہے، ہر آدمی کی فکر الگ ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے میں حاکم بن کے رہوں، دوسرا محکوم رہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے میری چلے، کسی دوسرے کی نہ چلے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے میں حاکم رہوں، میں قائد رہوں۔ تو الگ الگ زندگی نہیں گزار سکتا، یہ بھی طے ہے۔ ایک ساتھ زندگی گزارے گا تو مزاج الگ الگ ہیں۔ جب مزاج الگ الگ ہیں تو ایک دوسرے کے حق کو پامال کرے گا آدمی، ایک دوسرے کا حق چھینے گا اپنے کو بڑا بنانے کے لیے۔ اب جب یہ اللہ نے مخلوق اس طرح پیدا کی ہے کہ اکیلی رہ بھی نہیں سکتی، اور سب کو مزاج الگ الگ دے دیے، ایک ساتھ رہنا بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ہر آدمی حاکم بننا چاہتا ہے، تو اب اس کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے، اور وہ قانون ایسا ہو، بنانے والا قانون ایسا ہو کہ جو سب کی ضروریات کو جانتا ہو۔
سب کی احتیاج کو جانتا ہو، سب کی کمزوری کو جانتا ہو، ایسا قانون بنائے جس میں ہر مشکل کا حل موجود ہو۔ اگر آپ راستے میں سڑک پہ بھی چلتے ہیں تو وہاں پر بھی حکومت ایک قانون بنائے ہوئے ہے۔ اچھا اگر بالکل الگ الگ چلتے تو کوئی قانون نہ تھا، لیکن ایک ہی سمت میں نہ جانے کتنوں کو جانا ہے، کچھ کو ادھر جانا ہے کچھ کو ادھر جانا ہے، تو قانون بنا یا نہیں بنا؟ بنا۔ تو اس کا مطلب یہ تاکہ جھگڑا نہ ہو، اختلاف نہ ہو، ایک دوسرے کی ضروریات پر حملہ نہ کر سکے، اس لیے قانون کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا قانون چلتا نہیں ہے جب تک اسے کوئی نافذ کرنے والا نہ ہو، تو ایک ملک بھی بغیر قانون کے نہیں زندگی گزار سکتا جب تک دونوں چیزیں نہ ہوں، قانون بھی ہو، قانون نافذ کرنے والا بھی ہو۔ نہیں بھائی، چاہے کسی بھی ملک کو لے لیجئے، ایک ملک دکھا دیجئے مجھے جو بغیر قانون کے چل رہا ہو۔ ہر ملک کا ایک قانون ہے، ایک قانون کا نافذ کرنے والا ہے۔ تو جب یہ دنیا کے الگ الگ ملک بغیر قانون کے نہیں چل سکتے اور قانون نافذ کرنے والے کے نہیں چل سکتے، تو یہ اتنی بڑی کائنات بغیر قانون کے اور قانون نافذ کرنے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ نے قانون کے لیے قرآن کو بھیجا، قانون نافذ کرنے کے لیے امام کو بھیجا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ عقلی دلیلیں ہیں۔ اب میں تیسری عقلی دلیل وہ دیتا ہوں جسے آپ کبھی بھولیے گا نہیں، اس لیے کہ اس دلیل میں تین چیزوں کا جواب ہے، تین اعتراض کا جواب ہے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ کوئی ہے یا نہیں ہے، تو یہ دلیل ثابت کرے گی کہ ہاں ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے، دیکھیں انکار کرنے والے کیوں انکار کرتے ہیں؟ انکار کرنے والوں کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اگر کوئی چیز ہو تو دکھائی کیوں نہیں دے رہی ہے؟ بھئی یہی تو مسئلہ ہے۔ اگر آپ ثابت کر رہے ہیں عقل سے کوئی ہے تو وہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ ٹھیک ہے، دکھائی نہیں دیتا لہذا ہم نہیں مانتے۔ اب اس مسئلے کو دونوں مذہب کے آدمی پہ پیش کرنا ہے آپ کو، قرآن ماننے والے کے اوپر بھی اور قرآن نہ ماننے والے کے اوپر بھی۔ پہلا جواب میں اسے دیتا ہوں جو قرآن و حدیث کو نہیں مانتا۔ جناب آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ ہم نے کہا آپ بے عقل ہیں، آپ کے پاس عقل نہیں ہے۔ اچھا کسی کو کہہ دیجئے بگڑے گا یا نہیں بگڑے گا؟ ارے مولانا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، ممبر سے مجھے بے عقل کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کہا بالکل بے عقل ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا دلیل وہی ہے جس کی وجہ سے آپ امامت کا انکار کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا اگر آپ کے پاس عقل ہے تو ہمیں دکھا دیجئے کہاں ہے۔ کہا جناب عقل ہے مگر دکھائی دینے والی چیز تھوڑی ہے۔ ہم نے کہا جگہ بتا دیجئے کہاں ہے، گھٹنوں میں تو نہیں ہے۔ کہا نہیں ہے تو یہاں دماغ میں۔ ہم نے کہا کبھی دیکھی؟ کہا کبھی نہیں دیکھی۔ اچھا کبھی دکھائی دے سکتی ہے؟ کہا دکھائی بھی نہیں دے سکتی۔ ہم نے کہا ہے یا نہیں ہے؟ کہا بالکل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہا اگر میں فیصلہ صحیح کر لوں تو ہے۔ آپ کو سلیقہ ہونا چاہیے بات کرنے کا۔ تو جس طرح انسان کے وجود میں عقل ہے اور اللہ نے ہر مذہب کے آدمی میں رکھی تاکہ دنیا کا کوئی انسان یہ نہ کہے کہ جو چیز ہے وہ دکھائی ضرور دینی چاہیے، تو بتاؤ تمہاری عقل کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ کہا نہیں ہے مگر نظر نہیں آتی۔ تو اسی طرح امام ہے مگر فرق یہ نظر آ بھی سکتا ہے
مگر اس کے لیے ظرف کا پاک ہونا ضروری ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کون کہتا ہے امام دو جہاں پردے میں ہے, آنکھ پر پردہ پڑا ہے وہ کہاں پردے میں ہے. اب سنیے عزیزو, انسان کے پاس ہر کے پاس عقل ہے مگر دکھائی, تو آج کے بعد یہ نہیں کہنا جو چیز ہو وہ دکھائی کیوں نہیں دیتی. اب مسئلہ ان کے پاس لے آئیے روح. دیکھیں جتنے بھی انسان ہیں, آپ اور میں جتنے بھی ہیں, یہاں ہیں کہیں ہیں جہاں بھی ملک میں ہوں کسی بھی, وہ دو چیزوں سے مل کے بنے ہیں. اس دلیل کو نہ بھولیے گا, دو چیزوں سے مل کے بنے, ایک جسم سے اور ایک روح. دو ہی سے تو بنے, ایک جسم ہے ہر انسان میں, ایک روح ہے. اچھا جسم, یہ بتا دیجئے مجھے سوچ کے, جسم کی حکمرانی ہے روح کے اوپر یا روح کی حکمرانی ہے جسم کے اوپر؟ ہاں آپ بتائیں گے تب میں آگے بڑھوں گا. روح حاکم ہے نا. اچھا پہلا مسئلہ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا, تو ان سے آپ یہ بتائیے آپ کے روح ہے جسم میں؟ جسم میں روح ہے؟ کہا بالکل ہے. ہم نے کہا دکھائیے. اچھا جب نکل جاتی ہے تب بھی نہیں پتا کہاں کو نکلی, یہ پتہ چلا لیتا ہے آدمی؟ نہیں پتا. ہم نے کہا کیا دلیل ہے کہ ہے؟ سنیے عزیزو توجہ چاہتا ہوں, کیا دلیل ہے کہ ہے؟ نہ نظر آئی نہ نظر آئے گی. کہا جناب یہ ہاتھ کام کر رہے ہیں, یہ پیر کام کر رہا ہے, یہ دل دھڑک رہا ہے, یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں, یہ کیا ساری دلیل نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ روح ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کی وجہ سے جو سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم نے بتایا کہ اندر روح ہے. اگر سسٹم ختم ہو جائے تو سمجھ لینا روح نہیں ہے. ہم نے کہا یہی دلیل ہے امام کے اوپر. اگر دنیا کا سسٹم چل رہا ہے تو امام ہے, اور اگر یہ سسٹم نہیں چل پا رہا ہے تو پھر امام. اسی لیے کہا گیا امام روح کائنات ہے. امام کیا ہے؟ روح کائنات ہے. تو عزیزو جسم کا ہر اعضاء کا چلنا دلیل ہے کہ روح موجود ہے. اچھا یہ بتائیے جسم حاکم ہے یا روح؟ روح حاکم ہے جسم کے اوپر. تو ہر انسان بنا دو چیزوں سے, ایک جسم سے ایک روح سے. اللہ نے ایک چیز کو غائب رکھا ہر انسان میں اور ایک چیز کو سامنے رکھا, اور حاکم اسے بنایا جو غائب ہے. دلیل سمجھ لیجئے, ابھی اس طرح آپ دلیل نہیں سمجھے جس طرح میں سمجھانا چاہتا ہوں. امام ہے, غائب ہے, ہدایت کر رہا ہے, حاکم ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ نے چاہے ہندو ہو, کافر ہو, مسلمان ہو, مومن ہو, منافق ہو, ابو جہل ہو, فرعون ہو, شداد ہو, حمان ہو, ہر آدمی میں دو چیزیں رکھی. ایک جسم رکھا, ایک روح رکھی. روح کو غائب رکھا اور اسے حاکم بنایا جسم کے اوپر. پروردگار الٹا کیوں نہ کیا؟ جسم کو حاکم بنا دیتا روح کے اوپر. کہا نہیں, مجھے ہر انسان کے وجود میں ایک دلیل دینی ہے اپنی ہادی کے وجود کے اوپر. اگر تمہاری روح غائب رہ کر تمہارے جسم پہ کنٹرول کر سکتی ہے تو ہمارا قائد بھی غائب رہ کر دنیا پہ کنٹرول کر سکتا ہے.
تو یہ بتائیے اگر کوئی آج کے بعد آپ سے یہ کہے غائب ہے تو وہ ہدایت کیسے کر رہا ہے؟ جس طرح آپ کی غائب روح غائب رہ کر تمہارے سسٹم کو چلا رہی ہے، اچھا پتہ نہیں چلتا؟ یہ ہاتھ بتاتے ہیں، ہاتھوں کا کام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اندر روح، ورنہ موٹا تازہ آدمی ہے بالکل لیکن روح نکل گئی، اب یہ ہاتھ اٹھتے نہیں، پیر نہیں اٹھتے، ہے بڑا جاندار مگر بے جان ہو گیا نہیں ہو گیا؟ مر گیا، کہا ہی جاتا ہے نہیں کہا جاتا، مر گیا۔ آنکھیں ہیں مگر ایک چیز اور ہے جو کام کر رہی ہے ابھی، ہم کہتے ہیں سارا نظام معطل ہو گیا مگر سماعت اب بھی ہے۔ بھائی کسی کے یہاں ختم ہو جاتی ہو تو ہو جاتی ہو مگر ہمارے یہاں سماعت ختم نہیں ہوتی، بلکہ سماعت بھی رہتی ہے، سمجھ بھی رہتی ہے۔ نہیں یہ بھی کہنا ہی پڑے گا، جب آپ تلقین پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اسمع افہم، ان دو لفظوں کو بھی سمجھ لیجئے، چونکہ ہر آدمی کو کہلوانے پڑیں گے یہ، اور ہر آدمی کو سننے پڑیں گے۔ اسمع افہم، پہلے تو جو موت کی تکلیف ہے وہ سن لیجئے۔ کسی تو پوچھا گیا موت کیسے؟ کہا ایسے جیسے جھاڑی کے اوپر ایک پردہ کپڑا ڈال دیا جائے اور اسے کھینچ دیا جائے، تو اس طرح ملک الموت روح کو نکالتا ہے ایک ایک اعضاء سے، ٹھیک ہے؟ بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی تکلیف کا نام آپ کسی سے پوچھئے کسی بھی مذہب سے، وہ کیا کہے گا؟ کہ موت ہے، کہے گا یا نہیں کہے گا؟ کہ روح کا نکلنا سب سے سخت ہے۔ اچھا ایک ہے بخار، بخار زیادہ سخت ہے یا موت؟ موت زیادہ سخت ہے، مگر ہم کیا کہتے ہیں؟ اسمع افہم، بھائی اشارہ دے رہا ہوں آپ کو، اسمع افہم، سن اور سمجھ۔ سننے کا تعلق کانوں سے ہے، سمجھنے کا تعلق عقل سے ہے۔ ہم اسمع افہم کہہ کے بتاتے ہیں، اتنی پریشانیوں کے باوجود بھی اس کی عقل میں فرق نہیں آیا۔ اب اشارہ دینا ہی پڑے گا، جن کے غلام ایسے ہو ان کے آقا کیسے ہوں گے؟ تو اللہ نے جسم انسانی میں ہر انسان کے پاس امام زمانہ کے وجود پر ایک دلیل رکھ دی کہ انسان کی روح کو غائب کر دیا، انسان کے جسم کو حاضر کر دیا، اور اس روح کا کنٹرول دے دیا پورے جسم کے اوپر، اور پتہ چلایا۔ اسی لیے اب سمجھیے وہ حدیث، لولا الحجہ لساقت الارض باہلہا، اگر حجت خدا ایک لمحے کے لیے بھی نہ رہے تو اسی وقت دنیا کا نظام درہم و برہم ہو جائے۔ کہتے لساقت الارض باہلہا، زمین اپنے اہل و عیال کے ساتھ بالکل دھس جائے، کوئی بچے گا نہیں۔ کیوں؟ جس طرح روح نکلنے کے بعد انسان کے جسم کا نظام ختم ہو جاتا ہے، ہاتھ ہیں مگر کام نہیں کرتے، پیر ہیں مگر کام نہیں کرتے، دل ہے مگر کام نہیں کرتا، اسی طرح اگر امام کو اٹھا لیا جائے تو کوئی بھی دنیا کی چیز اپنا کام نہیں کرے گی۔ اور اسی وجہ سے چونکہ روح کائنات ہوتا ہے، جب اٹھایا جاتا ہے تو کائنات میں زلزلہ آتا بھی اسی وجہ سے ہے۔ مطلب علی گئے تو زمین و آسمان رونے لگے، حسین گئے تو زمین و آسمان رو، چونکہ حجت خدا ہے۔ اگر دوسری حجت نہ ہو تو قیامت آ جائے، اگر ایک حجت کو چھوڑ کے نہ جائے تو قیامت آ جائے، اگر حسین کے بعد سجاد نہ ہو تو قیامت آ جائے۔ تو عزیزو یہ دلیلیں ہیں۔ پہلا مسئلہ میں نے ثابت کیا قرآن مجید سے، 6 آیات پیش کی امام زمانہ کے وجود پر۔ دوسرا مسئلہ پیش کیا حدیثوں سے، امام زمانہ کے وجود پر کیا دلیل ہے، اور یہ کچھ عقلی دلائل تھے جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے۔ اس میں یہ بھی جواب ہے کہ غائب ہے تو غائب رہ کے ہدایت کیسے کر رہا ہے، اور جو قرآن مجید پڑھنے والے ہیں ان کے لیے میں نے کل بھی دلیل دی تھی، آج بھی اسی دلیل پہ بات کو ختم کر رہا ہوں چونکہ وقت بھی ختم ہو گیا ہے۔ اور وہ دلیل یہ ہے
کہ لوگ یہ کہتے ہیں جناب ایک ہی وقت میں وہ امام کہاں کہاں ہدایت کر سکتا ہے. تو میں نے کل اس کا جواب یہ دیا تھا اگر شیطان ایک ہی وقت میں ہر جگہ بہکا سکتا ہے تو جو رحمان کا نمائندہ ہو جسے پروردگار عالم نے. اچھا ایک مسئلہ اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. کہا چلیے یہ ہم نے مان لیا وہ ہے، عقل سے مان لیا، حدیثوں سے مان لیا ہے اور دکھائی بھی نہیں دیتا، مگر ہمارا نظریہ ہم دیکھے بغیر نہیں مانتے. تو مجھے انصاف سے آپ بتائیے آپ نے جنت دیکھی؟ مر کے ہی تو دیکھیں گے. ہر آدمی جنت مر کے دیکھے گا، مگر کربلا والوں نے جنت دنیا میں دیکھ لی. یہ فرق ہے اصحاب حسین میں اور پوری کائنات میں. یہ میں نے بڑی آسانی سے آپ کو بات سمجھا دی ہے. پوری کائنات میں آدم سے لے کے اور قیامت تک جتنے بھی آدمی پیدا ہوں گے ان میں اور اصحاب حسینی میں فرق یہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان مر کے جنت دیکھتا ہے، مگر اصحاب حسینی نے جنت دنیا ہی میں دیکھ لی. سمجھ رہے ہیں؟ تو مر کے ہی تو جائیں گے. جنت کو دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا. دیکھیں گے وہ الگ مسئلہ ہے، اللہ آپ کو دکھائے. جہنم کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. اچھا حوریں دیکھیں، غلمان دیکھے، کوثر، سلسبیل، اچھا یہ ساری چھوڑ دیجئے. آدم کو دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا. نوح کو؟ نہیں دیکھا. جتنا بھی سلسلہ ہے انبیاء کا ان کو دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا. تو یہ بتائیے یہ اتنی اچھا نبیوں کی تعدادی پتہ ہے آپ کو؟ نام تو نہیں پتہ نا؟ یا پتہ ہے آپ کو نام؟ 15-20 ہیں بیچارے جن کا قرآن میں نام ہے، بس اس کے علاوہ تو نام ہی نہیں ہے. تو ان کو بھی آپ کیوں مار رہے ہیں جن کے نام کا بھی نہیں پتا اور آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے انہیں؟ نہ دیکھا ہے نہ نام کا پتا ہے. تو ہر مسلمان کے پاس ایک ہی جواب ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھا تو ہم نے کچھ نہیں، مگر جو نبی خبر دے رہا ہے وہ سچا ہے. تو جنت کو مانا. اچھا جس خدا کو آپ مان رہے ہیں کیا اسے دیکھا؟ کہ خدا کو بھی نہیں دیکھا، جنت کو بھی نہیں دیکھا، کوثر کو بھی نہیں دیکھا، حوروں کو بھی نہیں دیکھا، غلمان کو بھی نہیں دیکھا، نبیوں کو بھی نہیں دیکھا، جنوں کو بھی نہیں دیکھا، تو پھر مانتے کیوں ہو؟ کہ چونکہ صادق الامین نبی نے بتایا. تو مجھے تعجب ہے ہر انسان کی عقل کے اوپر. جب ماننے پہ آیا تو ایسوں کو مان لیا جن کے نام بھی پتا نہیں ہے، جب نہ ماننے پہ آیا تو ایسوں کو نہ مانا جس کا نام بھی بتایا، کنیت بھی بتائی، سیرت بھی بتائی، لقب بھی بتایا. جب ماننے پہ آتا ہے تو اتنی چیزیں مان لیتا ہے. اچھا پھر غائب کے بھی اقسام ہیں، توجہ چاہتا ہوں. غائب کے بھی اقسام ہیں. غائب بھی ایک غائب وہ ہے جو نہ دکھائی دیا نہ دکھائی دے گا. ایک غائب وہ ہے جو نہ دکھائی دیا نہ دکھائی دے گا. ایک غائب وہ ہے جو پہلے دکھائی دیا اب قیامت تک نہیں دکھائی دے گا. ایک غائب وہ ہے کہ جو دکھائی دے گا. تو زیادہ امید کس پہ ہونی چاہیے؟ سوچ کے بولیے گا. جو دکھائی دے گا. اب میں وہ ثابت کرنا چاہتا ہوں انبیاء ایسے غائب ہیں جو دکھائی نہیں دیں گے، نہیں دکھائی دیں گے. اور اگر کوئی دکھائی بھی دے گا تو اسی امام کے پیچھے دکھائی دے گا. اگر کوئی دکھائی بھی دے گا اسی امام کے
پیچھے دکھائی دے گا۔ لوگ بڑی بڑی بحث کرتے ہیں جناب زہرا کے اوپر اور جناب مریم کے اوپر، کہا جناب زہرا کے اوپر تو آیے تطہیر ہے خالی، مگر وہاں سورہ مریم ہے پورا، تو عظمت میں وہ زیادہ ہیں۔ میں نے کہا کہ بھئی عظمت کا اندازہ لگانا ہو تو ساری دلیلیں چھوڑنے کے بعد وہ اس وقت دیکھ لینا جب پانی پہ مصلی بچھے گا، اگر اس کا بیٹا آگے ہو تو وہ بہتر ہے، اس کا بیٹا آگے ہو تو یہ بہتر۔ اچھا، انبیاء ایسے غائب ہیں جو دکھائی نہیں دیں گے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ ایسا غائب ہے جو نہ دکھائی دیا نہ دکھائی دے گا، امام ایسا غائب ہے جو دکھائی دے گا۔ مگر عزیزو ایک فرق ہے، توجہ چاہتا ہوں، آپ کو تو اور بھی آسانی ہے ماننے میں، اگر اس نے ایک کے بارے میں کہا ہوتا تو ایمان مشکل ہوتا، لیکن اگر اس صادق نے خبر دی ہو 12 کی اور 12 میں سے 11 آ گئے ہو، بھائی اس نے خبر ایک کی تھوڑی ہی دی تھی، اس نے خبر دی تھی 12 کی، تو 12 میں سے 11 آ گئے یا نہیں آ گئے؟ تو ایک پہ تو اور زیادہ اعتماد ہونا چاہیے آپ کو، اور وہ آتا ہے ہر جگہ ہے، ہماری مجلسوں میں بھی آتا ہے، لیکن ہمارا ظرف اتنا پاک نہیں ہے جو اسے دیکھ سکیں، ورنہ روایت میں موجود ہے جب دیکھیں گے، دیکھیں قرآن مجید میں ایسے واقعات ہیں کہ جہاں سامنے شخصیت ہے مگر پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ یہ بتائیے کیا جناب یوسف کے بھائیوں کے سامنے یوسف نہیں تھے مگر پہچانا کیوں نہیں؟ تو قرآن نے اسی لیے مثال دے دی پہلے ہی کہ کبھی کبھی آدمی سامنے ہوتا ہے مگر تم اسے پہچان نہیں پاتے ہو، اسی طرح امام تمہارے درمیان میں ہے، روایت کہتی ہے جب آئیں گے کہنے لگے انہیں تو کربلا میں دیکھا تھا، انہیں تو کعبے میں دیکھا تھا، انہیں تو مجلس میں دیکھا تھا، بھائی وہ غائب نہیں ہے۔ سلام دیے امام زمانہ بلندر صلوات۔ کل انشاءاللہ موضوع آگے بڑھے گا، اب تک یہ ثابت کیا کہ کوئی ہے، کل سے یہ ثابت ہوگا کہ وہ کون ہے۔ کل کا موضوع ہے کہ وہ کون ہے، کس کی نسل سے ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اور ان کے باپ کی شہادت کی تاریخ کل آ رہی ہے، اور کل مجلس کے حوالے سے آخری مجلس ہے، الوداعی مجلس ہے، لہذا اس میں مصائب جو ہوں گے وہ الوداعی بھی ہوں گے، چونکہ ہمیں جو مہمان پہلی محرم کو آئے تھے انہیں رخصت بھی کل کرنا ہے، تو الوداعی مجلس بھی کل ہے اور امام حسن عسکری کی شہادت بھی کل ہے، دونوں مصائب ہوں گے، سویرے سے آئیے گا تاکہ مجلس ہو سکے، اور اس کے بعد 3 دن پھر محفلیں ہیں مستقل، مگر مجلس جو ہے وہ کل ہی ہے اور مصائب الوداعی ہوگا، اور موضوع گفتگو وہ جو آپ سن چکے ہیں وہی چل رہا ہے۔ ان دلیلوں کو نہ بھولیے گا، امام ہے، امام کا وجود ہے، ہم بے امام نہیں ہیں، ہم وہ قوم نہیں ہیں جو بے وارث ہوں، ہمارا وارث زندہ ہے، اور یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری حفاظت نہیں کرتا۔ شیخ مفید کو لکھا تھا میرے مولا نے، کہا تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم غافل ہیں، اگر ایک لمحے کے لیے بھی تم سے ہم نظریں چلانے تو زمانہ تمہیں پیس کے رکھ دے، حفاظت کر۔ میں نے محرم کی مجلسوں میں ایک جملہ کہا تھا جو ماشاءاللہ میرے حضرات وہاں سے آئے ہیں جو دبئی میں مجھے سنے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے ایک موضوع وہاں یہ پڑھا تھا کہ آپ چاہے جتنی محبت کر لیجئے علی سے اور اولاد علی سے، مگر جتنا علی تم سے کرتے ہیں اتنا آپ نہیں کر سکتے ہو۔ اور میں نے وہاں یہ بات کہی تھی کہ اگر ایک مومن کو بخار بھی ہوتا ہے تو وقت کا امام تڑپ جاتا ہے۔ میرے چاہنے والے اتنا پریشان ہے،
اب یہ بتائیے جب ایک چاہنے والے کے لیے اتنا پریشان ہوتا ہے تو زینب کی اسیری پہ کتنا پریشان ہے؟ سب سے زیادہ سخت مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے کہ جہاں پر علی کی بیٹی بیریدہ ہے، ہر امام سب سے زیادہ اسی بات پہ رویا۔ سید سجاد کے آنسو حسین ابن علی پہ نہیں بہ رہے ہیں، اسی بات پہ بہ رہے ہیں جب کسی نے کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، تو پتہ ہے کیا کہا؟ لیکن ماں بہنوں کا درباروں میں جانا یہ ہماری میراث نہیں۔ سب سے سخت وقت ہے معصوم کے اوپر، شام کا بازار ہے، علی کی بیٹیاں ہیں، بے مقنع چادر ہیں۔ عزیزو آپ کیسے سن لیتے ہیں اتنا سخت جملہ؟ شام کا بازار، علی کی بیٹیاں، اور اس میں بھی رسول کا ایک صحابی ہے سہل سائدی، وہ آیا۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے منتہی الاعمال میں روایت کو لکھا، وہ کہتے ہیں کہ 1,00,000 سے زیادہ ناچنے والی عورتیں بلائی گئی، 1,00,000 سے زیادہ۔ ہر آدمی نے نیا لباس پہن رکھا تھا، سروں پر مہندیاں لگا رکھی تھی۔ تو سہل کہتا ہے کہ بھائی کیا آج عید کا دن ہے؟ اور یہ کون سا عید کا دن ہے جو نبی نے نہ ہمیں بتایا، نہ مدینے والوں کو بتایا، نہ مکے والوں کو بتایا؟ یہ کون سی عید ہے جسے خالی شام والوں کو بتایا ہے؟ تو کسی نے قریب جا کے کہا سہل عید نہیں ہے، قیامت ہے۔ سہل عید نہیں ہے، قیامت ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ نبی کی نواسیاں بے مقنع چادر لائی گئی۔ بھائی ایک مرتبہ سہل آگے بڑھا، نظریں جھکائے کسی سے پتہ لیا سید سجاد کا، سید سجاد کے قریب آیا، سلام کیا۔ جیسے ہی سلام کیا امام نے غور سے دیکھا، کہا اس عالم غربت میں کون ہے جو ہمیں سلام کر رہا؟ ہمیں تو دنیا اب اس لائق بھی نہیں سمجھتی کہ سلام کرے۔ بھائی تو کون ہے؟ کہا میں آپ کے نانا کا صحابی سہل سائدی۔ مولا یہ کیا ہو گیا؟ سہل سب کچھ اجڑ گیا۔ جیسے ہی بیان کیا کہ ایک مرتبہ سہل کہتا ہے میں نے پوچھا مولا کیا آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ بس عزیزو سن لیجیے پہلے، سوال کر رہا ہے ایک صحابی۔ سوال کیا ہے؟ مولا کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ اولاد زہرا پہ کیسا وقت آ گیا؟ ایک آدمی یہ پوچھے اجا آپ تڑپیے نہ تڑپیے، مگر وہ صحابی تڑپا۔ جیسے ہی کہا امام نے گردن جھکا کہ ہاں ہمیں حاجت ہے۔ کیا؟ کہ پہلی حاجت تو یہ ہے، سن لیجئے پہلے، کہ یہ جو میرے بابا کا سر لیے ہوئے ہے، اگر تیرے پاس کچھ پیسہ ہو تو اسے دے دے، اور اس سے کہے کہ یہ سر کو لے کے کہیں دور چلا جائے، تاکہ دیکھنے والوں کا مجمع اس کے ساتھ چلا جائے، چونکہ میری پھوپھی کا سر نہیں اٹھ رہا ہے، میری پھوپھی کی گردن جھکی ہے، میری پھوپھی سر نہیں اٹھا رہی ہے۔ اور دوسرا جملہ سنیے، دوسرا جملہ سنیے، میرے مولا دوسری حاجت کا دوسری حاجت حل عندک ثوب عتیق، کیا تیرے پاس کوئی پھٹا پرانا لباس ہے؟ جملہ تو سمجھیے کون کہہ رہا ہے؟ کیا تیرے پاس پھٹا پرانا لباس ہے؟ امام نے کہا کیا تیرے پاس پھٹا پرانا لباس ہے؟ ایک مرتبہ تڑپ گیا، تڑپ کے کہتا ہے مولا تم تو لوگوں کو نئے لباس دیتے ہو، اس پھٹے پرانے لباس کا کیا کرو گے؟ امام نے توق ہٹایا، ہٹا کے کہا سہل اس توق کے اندر چھوٹی چھوٹی کیلیں ہیں جو میری گردن کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ سہل نے کپڑا ہٹایا، کیا دیکھا؟ گردن زخمی ہے، کپڑا لیا،
میں رکھا. کپڑا لیا گردن میں رکھا امام علیہ السلام کی. اس کے بعد کہا گیا کھڑے رہو کھڑے رہو کھڑے رہو. جب کہا عزیزو مجھے انصاف سے بتائیے آج وہ لوگ بہت گریا کریں گے جو آج کی مجلس میں وہ ہیں جو نجف سے کربلا پیدل گئے. کھانے کا انتظام, پینے کا انتظام, سونے کا انتظام, دوا کا انتظام, مگر جب 3 دن کے بعد آتے ہیں تو حالت دیکھنے والی ہوتی ہے. مگر زینب دربار کے سامنے گھنٹوں ہو گئے کھڑے کھڑے. ایک رسی ہے 12 گلے ہیں. ایک مرتبہ زینب نے شمر کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا شمر علی کی بیٹی نے آج سے کسی سے کوئی سوال نہیں کیا. ہائے غربت دیکھیے زہرا کی لاڈلی کی, کسی سے کوئی سوال نہیں کیا. تجھ سے آج ایک سوال کرنا ہے. کیا؟ کہا یا تو کسی ایسے راستے سے لے چل کہ جہاں دیکھنے والوں کا مجمع کم ہو, اس لیے کہ ہم اتنے مجمعوں میں کبھی باہر نہیں نکلے, اور اگر اسی راستے سے لے جانا ہے تو چادر دے دے, ہماری لٹی ہوئی چادر دے دے. شمر کہتا علی کی بیٹی تجھے اسی راستے سے جانا ہوگا. ایک مرتبہ علی کی لاڈلی کو جلال آ گیا, بیویوں کو بلایا میں بد دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا. ابھی ہاتھ اٹھائے تھے سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں بد دعا کرنے سے پہلے بابا کا سر دیکھ لو. اب جو حسین کا سر دیکھا کیا دیکھا؟ آنسو جاری ہے. بہن تیری زبان میں میری ماں کا اثر ہے. ارے ننگے سر چلی جا, ورنہ میری محنت ضائع ہو جائے گی. عزیزو سنو, کہیں نہیں باپ کو پکارا. دربار میں آئینہ بندی کی گئی تھی, آئینے لگائے گئے تھے دربار میں تاکہ علی کی بیٹیاں اپنا کھلا سر خود دیکھیں آئینے کے اندر. جیسے ہی علی کی بیٹی چلی, چلتی آگے کو تھی ہٹتی پیچھے کو تھی. جب چلا نہ گیا نجف کا رخ کیا بابا. ارے زینب سے چلا نہیں جاتا. دربار میں لایا گیا قافلہ, یزید تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, سر حسین سامنے رکھا ہے, اس پر چھڑی لگانی شروع کی. جیسے ہی چھڑی لگائی بہن تڑپی. ارے ان لبوں کو میرے نانا بوسا لیا کرتے تھے. بس عزیزو سنو, مصائب تمام ہو رہا. ایک مرتبہ یزید کہتا ہے شمر شمر یہ تو بتا مجھے تعارف تو کرا یہ کون کون ہے. نہیں سن لو, چونکہ 2 دن رہ گئے کل رونے کے, بتا یہ کون کون ہے. ایک مرتبہ شمر بتانا شروع کیا. کہتا ہے جس کا ہاتھ سینے پہ رکھا یہ اکبر کی ماں ہے, یہ ام رباب ہے, یہ ام کلثوم ہے, یہ ام فروا ہے. جیسے ہی نمبر آنے شروع ہوئے تو علی کی بیٹی فضہ کے پیچھے چلی گئی اور ایک جملہ کا اماں فضہ مجھے بچا لے, میں نہیں چاہتی یزید کا سامنا ہو. علی کی بیٹی پیچھے بیٹھ گئی, فضہ کھڑی ہو گئی. یہ حاکم کہتا ہے, یزید کہتا ہے زینب کو سامنے لاؤ. زینب کہتی ہے میں سامنے نہیں آؤں گی. فضہ آگے کھڑی ہے, اس کا اصرار بڑا. شمر اس ضعیفہ کے تازیانے مارو, اسے زینب کے سامنے سے ہٹاؤ. ایک مرتبہ شمر تازیانہ لے کے چلا, ہوا میں تازیانہ لہرایا, ابھی مارنا چاہتا تھا کہ فضہ نے ایک مرتبہ دربار کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا حبش کے رہنے والوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا, تمہارے بادشاہ کی بیٹی اور مجھے شمر تازیانہ مار رہا ہے. روایت کہتی ہے 700 کرسی نشین اٹھے, تلواریں نکال لی, یزید خون کی ندیاں بہ جائیں گی.
نہیں نہیں، رونے کی آواز کربلا جائے، یزید خون کی ندیاں بہ جائیں گی، پتا زینب کے دل پہ کیا گزر گئی۔ ایک مرتبہ شمر نے تازیہ نہ روکا، فضہ بیٹھ گئی، زینب کھڑی ہوئی، مدینے کا رخ کیا، نانا کنیزوں کا اتنا احترام، تیری زینب بے مغنا جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً ودلیلاً وعیناً حتیٰ تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا ماتم حسین۔ مومنین، ماتم سے پہلے سورہ فاتحہ کی التماس ہے اور نماز وحشت ہے۔